جب انسان زندگی سے تھک جاتا ہے اور مایوس ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کے پاس لوٹ کے جاتا ہے اور کہتا ہے یا رب تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، کسی مقصد سے بھیجا ہوگا۔ اس وقت میں اتنا پریشان ہوں کہ میں اور میرے دل کے حال صرف تو ہی جان سکتا ہے۔ یا اللہ تو میری مدد کر اور مجھے جس کام کے لیے تو نے بھیجا اس کے لیے تیار کر۔ اور آپ کو یقین نہیں ہوگا جب آپ دل سے دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اتنی جلدی سنتے ہیں کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہوتا ہے اور فوراً سے دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ دعا قبول ایسے ہوتی ہے کہ جب آپ کا دل اور دماغ اللہ سے کنیکٹ ہو، یعنی کہ آپ کا دل دماغ بالکل اللہ کی طرف لگا ہو، جو آپ پڑھ رہے ہو وہی چیز آپ کے دماغ میں بھی ہو اور وہی چیز آپ کے دل میں بھی ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کے دل میں تو جو چیز چل رہی ہے لیکن زبان پر ایک کلمات چل رہا ہے اور دماغ آپ کا دنیا میں بھٹک رہا ہے۔ ایسی دعائیں اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ السلام علیکم مائی ٹو فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں بھی ٹھیک ہوں۔ حج کے صرف اور صرف چند دن رہ گئے ہیں اور ہم نے بالکل بھی کوئی تیاری نہیں کری۔ اگر آپ کی بھی کوئی حاجات ہے اور آپ کے بھی دل کے اندر کوئی تمنا ہے نا تو ان دنوں میں آخری جو دن چل رہے ہیں 10 دن تلک آپ اللہ سے رو رو کے دعا کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہ وقت ہے نا پورے سال کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے کیونکہ ہمارے اسلامی حساب سے یہ سال کا آخری مہینہ ہے اور آخری عشرہ حج کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر محرم کا مہینہ، نیا سال شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ آخری عشرے کے اندر آپ جتنی کلمے کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، تیسرے کلمے کی وہ پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں، دعائے بقر پڑھیں اور بس اللہ سے رو رو کے دعا کرے کہ یا اللہ تو میری مشکل آسان کر۔ قربانی کا مہینہ ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی تھی تو ان کا وسیلہ دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی قسمت میں اللہ وہ لکھ دے گا جس کا آپ تمنا کرتے ہو، جس کے لیے آپ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، جس کے لیے آپ دنیا سے رائے مشورہ لیتے ہو پر اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ دینے والا تو بے شک اللہ کی ذات ہے لیکن آپ اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کے سامنے جاتے ہو رائے لینے، مشورے لینے، لیکن آپ کبھی اس سے نہیں کہتے کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے اور تو مجھے یہ چیز دے دے۔ ہم ہے نا دنیا کے پاس تو گھومتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنے دل کا حال، اگر یہی چیز ہم جا نماز بچھا کر کے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اس کا کلام پڑھیں اور کہیں کہ واقعی میں ایک ایک لفظ سچا ہے تیرے کلام کے اندر، تو دیکھیں آپ کی دعا کتنی جلدی قبول ہوگی۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے صدقہ دے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں نا تو آپ 100 روپے کا چھٹا کرا لیں اور 10 روپے روز 10 دن کے حساب سے صدقہ کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی بہار آتی ہے، آپ کے رزق میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ پر صدقہ دینے کے لیے ہمارے پاس 1 یا 2 روپے نکلتے ہیں، جبکہ 1 روپے کے بدلے میں اللہ ہمیں 100 روپے دیتا ہے۔ اور اگر آپ سوچیں کہ ہمیں 10 روپے دیں گے تو اللہ کتنا دے گا، اگر 100 روپے دیں گے تو اس کا کتنا عفضہ دیتا ہے، وہ تو سود سمیت ہمیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ پر صدقے کے نام سے ہمارے پاس حد سے حد 1 یا 2 روپے، زیادہ اگر ہو گئے تو 5 روپے، یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ کبھی ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم بڑا صدقہ کریں تاکہ کسی کی مدد ہو سکے، اور زندگی میں ہے نا کچھ بھی نہیں رکھا، آج مرے کل دوسرا دن ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرنے والا۔ آپ کے بینک میں کتنا پیسہ پڑا ہے، آپ کے الماریوں میں کتنا پیسہ رکھا ہے، سب آپ کے اپنے ہی لے لیں گے اور اس میں سے 1 روپیہ بھی صدقے کے لیے نہیں نکلے گا۔ تو اسی لیے اپنے ہاتھ کا دیا لیا ہی کام آئے گا، تو اپنے ہاتھ کا دیے لیے کو ہی اپنا وہ بنا لے اور بس زندگی کے اندر یہی سوچے کہ بس اب کچھ وقت پتہ نہیں کتنا وقت ہے۔ آج کل تو زندگیاں ویسے بھی بہت چھوٹی ہو رہی ہیں، 40-50 کے بعد تو یہی نہیں پتہ چلتا کب آنکھ بند ہو جائے گی۔ پہلے کے لوگ تھے جو سالوں جیا کرتے تھے، آج کے زمانے میں صبح زندہ تھا اور شام میں ختم، یا شام میں زندہ تھا اور صبح میں ختم۔ اللہ کے ہاں سے جلدی سے بلاوا آ جاتا ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی ایسی چیز نہیں جو ہم لے کے جائیں، اعمال نامہ تو بالکل خالی ہے۔ تو اسی لیے اپنی زندگی کے اندر سکون بھرنے کے لیے سب سے پہلے نماز پڑھیں اور
اللہ کی عبادت جتنی ہو سکے کرے، کلام پاک پڑھے، دوسروں کا دل دکھانے سے بچے۔ پتہ نہیں کس کے دل سے کون سی بد دعا نکل جائے اور وہ ہمارے لیے کھڑی ہو جائے۔ تو اسی لیے یہ سوچے کہ جتنا ہو سکے ہم سامنے والے کو اگر خوشی دے سکتے ہیں تو وہ دینے کی کوشش کریں، نہ کہ غم۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک زندگی کے اندر ہے نا ایسا سکون آئے گا کہ آپ کو اس سکون میں مزہ آئے گا، نہ ہی اس دنیا کے اندر مزہ آئے گا۔ جو اس دنیا کے اندر مزہ آتا ہے وہ وقتاً طور پہ ہوتا ہے، اور جو آخرت کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں اور اس کا جو اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے نا نماز میں، وہ ایک الگ ہی سکون میں نے محسوس کیا ہے اپنی زندگی میں۔ ماشاءاللہ سے جب سے میں نے اپنے آپ کو اس چیز میں لگایا نا، تو میری زندگی میں جو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ جو سکون آیا ہے نا مجھے، وہ بہت عزیز ہے۔ پہلے میں دنیا کے پاس بھاگا کرتی تھی، اب میں نے دنیا کو چھوڑ کے بس میں اللہ کی طرف جتنا ہو سکے بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں، جتنا ہو سکے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور یہی سوچتی ہوں پتہ نہیں یہ وقت کل ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں کل پڑھ پاؤں گی یا نہیں پڑھ پاؤں گی۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ زندگی کتنے دن کی ہے اور کتنے دن کی نہیں ہے۔ اس زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہم کتنا سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہاں جانے کی ہم بالکل تیاری نہیں کرتے۔ اس چھوٹی سی جان کو ہی لے لو کہ اللہ نے اس تک کو نہیں بخشا، اس کے اندر بھی بیماریاں دے دی ہیں، جبکہ یہ کوئی گناہ نہیں کرتے، کسی چیز سے میں یہ چغلیاں نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جانور تک کو آزماتا ہے اور بیماریاں دیتا ہے۔ ہم تو پھر بھی انسان ہے، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ چار کی محفل میں جہاں بیٹھتے ہیں، چاروں کی عورتوں کی باتیں کرنے لگتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں۔ وہ انسان تو چھٹ جاتا ہے جس کے بارے میں ہم بول رہے ہیں، لیکن ہمارا اپنا خود کا اعمال نامہ گناہوں سے لبالب بھرتا چلا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے چھٹے، اور اگر کوئی آپ کسی محفل میں بھی بیٹھے تو اپنی ہی اپنی بات کرے، نہ کہ تیسرے شخص کی چغلیاں کرے، برائیاں کرے۔ تو چلیے آج کا ولاگ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا بنایا تھا، کیسا لگا آپ کو ضرور بتائیے، اور زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھتے رہے، استغفار پڑھتے رہے، اور دیکھیں اس 10 دن میں جو بھی آپ مانگیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ضرور قبول کریں گے۔ دنیا کے لیے بہت مانگا، چلو اب آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔